حامدا و مصلیا و مسلما رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کی گفتگو میں میں کوشش کروں گا کہ خاندان نبوت کے ایک چشم و چراغ سادات کرام کے جد امجد امام سجاد امام زین العابدین علی اوسط بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ نقوش آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین آپ کا جو اصل نام ہے وہ ہے علی اوسط۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امام حسین کی جو محبت تھی، اس محبت کے پیش نظر، یعنی اپنے والد گرامی کی محبت کے پیش نظر حضرت امام حسین نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا تھا، لیکن ان میں پھر فرق کرنے کے لیے آپ نے بڑے بیٹے کا نام رکھا علی اکبر، ان سے چھوٹے کا نام رکھا علی اوسط، اور سب سے چھوٹے کا نام رکھا علی اصغر۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ یہ میدان کربلا میں اپنے بابا حسین کے ساتھ شہید ہو گئے تھے، لیکن حضرت علی اوسط جن کا لقب ہے حضرت امام زین العابدین سجاد، وہ اس وقت بہت بیمار تھے، بہت علیل تھے۔ ان کی علالت کے پیش نظر، ان کی بیماری کی پیش نظر دشمنوں نے انہیں زندہ چھوڑ دیا، اور وہ بھی میدان میں لڑنے کے لیے نہیں تشریف لائے تھے، خیمے میں ہی تشریف فرما رہے۔ تو اس لیے آپ میدان کربلا میں وہ واحد حسینی چراغ ہیں جو محفوظ رہے تھے، دشمنوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے تھے۔ اور حضرت امام حسین کی جو نسل ہے، یا یوں کہیں جو سادات کی نسل ہے، حسینی نسل، وہ حضرت امام زین العابدین سے آگے چلی ہے۔ وہ واحد حسینی فرد تھے، وہ فرد فرید تھے، وہ چشم و چراغ واحد تھے جن سے حضرت امام حسین کی نسل آگے چلی ہے، اور کوئی فرد نہیں تھا۔ تو اگر وہ نہ ہوتے العیاذ باللہ تو سادات کی یہ نسل وہیں رک جاتی، اور اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اس وجہ سے حالانکہ اس وقت میدان کربلا میں حضرت امام زین العابدین کی جو عمر مبارک تھی وہ 23 سال تھی، آپ نوجوان گبرو نوجوان تھے، 23 سال، لیکن بہت علیل تھے، اور آپ پر دشمنوں کو یہ جرأت ہی نہ ہوئی کہ آپ کو شہید کریں، کیونکہ اللہ کو منظور یہی تھا کہ آپ سے آگے نسل حسینی چلنی تھی، نسل مصطفیٰ آگے چلنی تھی، اس وجہ سے آپ کو شہید نہ کیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین جب کوفہ سے دمشق، دمشق سے مدینہ، مظلوموں کے ساتھ مظلوم بن کے سفر آپ نے کیا، اس کے بعد کی جو آپ کی زندگی ہے، ساری زندگی آپ کی آہ و بقا میں اللہ کے خوف اور خشیت میں، عبادت میں مصروف رہی ہے۔
خدمت خلق میں مصروف رہی ہے. آپ انتہائی عبادت گزار، حتیٰ کہ آپ کے بیٹے حضرت محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میرے والد گرامی امام زین العابدین رات اور دن میں 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. چند رکعتیں اگر کوئی پڑھ لے تو کتنا بڑا اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے. 1000 رکعت رات دن میں روزانہ کا معمول ہے. اس پر ظاہر ہے وقت صرف ہوتا ہوگا. تو اس عبادت کے پیش نظر، نوافل کی کثرت کے پیش نظر اور آپ کے سجدوں کے پیش نظر آپ کا جو لقب پڑ گیا زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، سجاد، کثرت سے سجدہ کرنے والے، یہ آپ کا لقب ہے زین العابدین سجاد. 1000 نفل، اس کے باوجود انکساری کا یہ عالم. حضرت محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کے صاحبزادے کہ جس وقت آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ رونے لگے. میں نے پوچھا بابا جان رو کیوں رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بیٹے جب قیامت قائم ہوگی نا تو اللہ رب العزت کی مشیت اگر ہوگی تو بخشے گا، نہیں بخشے گا تو رسول اور نبی بھی اس کے سامنے کانپ رہے ہوں گے. وہ چاہے گا تو بخش دے گا، نہیں چاہے گا تو کسی کو نہ بخشے گا. یعنی ہماری بخشش کا انحصار ہماری عبادت پر نہیں، ہمارے نوافل پر نہیں، ہمارے صدقات خیرات پر نہیں، ہمارے نیک ہونے پر نہیں، ہماری خشیت الہی پر نہیں. ہماری بخشش کا مدار صرف اور صرف فضل خدا پر ہے کہ جس پر رب کا فضل ہو جائے گا اس کی بخشش ہو جائے گی. اسی پیش نظر میں رو رہا ہوں اور اللہ کا فضل چاہ رہا ہوں. مطلب کہ عبادت کا یہ عالم کہ رات دن میں 1000 رکعت نفل، سجدوں کی کثرت، مگر خوف خدا کا یہ عالم، خوف خدا کا یہ عالم، یہ عبرت ہے، یہ سبق ہے. میرے آقا نے فرمایا نا کہ 2 گراں قدر قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، ان کو تھام کے رکھنا، گمراہ نہیں ہوو گے. یہ سیرت اہل بیت ہے جو ہمیں سبق دے رہی ہے، جو ہمیں نمونہ پیش کر رہی ہے کہ لوگوں 5 وقت کی نماز پڑھ کے اترانے نہ لگ جانا، تہجد گزاری کر کے فخر میں نہ آ جانا، تکبر اور غرور نہ کر لینا، تھوڑے سے صدقات کے پیش نظر غرور نہ کرنا، اہل بیت اطہار کی سیرت کا مطالعہ کرنا، دیکھنا امام زین العابدین کی زندگی کو گزری کیسے ہے اور موت کے وقت ان کی انکساری کا عالم کیا ہے اور خوف خدا کا عالم کیا ہے. یہی چیز ہے جو ہمیں ہدایت پر گامزن رکھتی ہے، جو صراط مستقیم پر گامزن رکھتی ہے. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل بیت اطہار کا دامن نہ چھوڑنا، اگر نہیں چھوڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگو گے، تھام کے رکھو گے تو گمراہی تمہارا مقدر نہیں ہوگی. تو یقیناً یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی خود نفسی کا شکار ہو جائے، اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگ جائے. لا تزکوا انفسکم، اللہ فرماتا ہے خود کو نیک نہ سمجھو، اپنے آپ کو نیک بنا کے پیش نہ کرو. حضرت امام زین العابدین بھی اپنی سیرت سے ہمیں یہ سبق عطا فرما رہے ہیں. اور خوف خدا کا یہ عالم، اللہ اکبر. آپ حج پر تشریف لے گئے تو حج کے موقع پر حرم میں موجود ہیں مگر زبان سے لبیک کے الفاظ ادا نہیں ہو رہے، تلبیہ نہیں کہہ رہے. تو آپ کے جو ساتھ خدام تھے، مریدین تھے، انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ نے احرام باندھا ہے، یہ احرام کا تقاضا ہے، اگر آپ تلبیہ نہیں کہیں گے تو حج تو ادا نہیں ہوگا، لہٰذا تلبیہ کہنا تو ضروری ہے. مگر ہم دیکھ رہے ہیں آپ تلبیہ نہیں کہہ رہے. ذرا سنیے وہ الفاظ جو میرے آقا نے، میرے امام نے عطا فرمائے. وہ کہتے ہیں
میں کیا کروں، مجھے ڈر لگ رہا ہے میں اپنے رب کے حضور یہ کہوں کہ لبیک مولا میں حاضر ہوں، اور ادھر سے آواز ہے لا لبیک تمہاری حاضری قبول نہیں۔ اگر یہ آواز آ جائے، اگر وہاں سے لا لبیک آ جائے تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اس ڈر کے پیش نظر میری زبان سے لبیک کا لفظ ہی نہیں نکل رہا۔ تو مریدین نے کہا کہ حضرت لیکن لبیک کہنا تو ضروری ہے نا، تلبیہ کہنا تو ضروری ہے۔ اب جب آپ نے اپنی زبان سے یہ لفظ ادا کیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب یہ کلمات ادا کیے، جو ہی ادا کیے تو آپ اونٹنی پر سوار تھے، غشی طاری ہوئی، بے ہوش ہو گئے خوف خدا کی وجہ سے، اور بے ہوش ہو کے اونٹنی سے نیچے گر پڑے، آپ کو ہوش نہیں آیا، حج ادا ہو گیا، ہوش نہیں آیا۔ یہ عالم تھا خوف خدا کا۔ اور روایات میں آتا ہے، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ غلاف کعبہ کو پکڑ کے آہو بکا کر رہے ہیں، نوجوان ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں، تو یہ عرض کر رہے ہیں پروردگار جتنی تیری مخلوق کے گناہ ہیں سب سے زیادہ میرے گناہ ہیں، ان درختوں کے جتنے پتے ہیں ان سے بھی بڑھ کے میرے گناہ ہیں، یہ ریت کے جو ذرے ہیں ان سے بھی بڑھ کے میرے گناہ ہیں۔ پروردگار اگر ان گناہوں کے ساتھ تو قیامت کے دن مجھے اٹھائے گا تو مجھے پھر نابینا اٹھانا تاکہ میں تیرے حضور شرمندہ نہ ہوں۔ اس قدر زار و قطار رو رہے ہیں۔ وہاں جو لوگ طواف کر رہے ہیں تو انہوں نے جب اس آہو بکا کو دیکھا اور ان الفاظ کو دیکھا تو سمجھنے لگے کہ نوجوان ہے، کوئی گناہ کر کے آیا ہوگا، کوئی اس سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہوگا، چلیں اس کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ کے حضور بخشش طلب کرتے ہیں تاکہ اس نوجوان کو تسلی ہو۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ کو پیچھے سے درخواست کی گئی، آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا گیا، پھر آپ نے جب متوجہ ہوئے، زلفیں ہٹائیں تو پتہ چلا امام زین العابدین ہے۔ دیکھنے والوں پر کیفیت طاری ہو گئی کہ جب حضرت امام زین العابدین اتنے بڑے مقام کے مالک، اتنی عظمت و شان کے مالک، حضور کے چشم و چراغ جب اس قدر عاجزی و انکساری کے ساتھ آہو بکا کر رہے ہیں، ان کی خوف خدا کی کیفیت کا یہ عالم ہے، تو ہم پھر کہاں کے وہ نیک وکار ہوئے، ہماری کیا حالت ہے؟ وہ سب آہو بکا کرنے لگے اور آپ کی خشیت کے سامنے دم بخود ہو گئے۔ یہ عالم تھا آپ کی کیفیت کا۔ حضرت طاؤس جو مشہور تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا آپ کو، آپ سجدے میں ہیں حرم کے اندر، اور اللہ کے حضور جو الفاظ ادا کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ عبیدوں کا بے فنائک، مسکینوں کا بے فنائک، سائلوں کا بے فنائک، فقیروں کا بے فنائک۔ اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، تیرا ادنا سا غلام، تیرا ادنا سا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا مسکین تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا سائل تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا فقیر تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ حضرت طاؤس کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم یہ الفاظ میں نے یاد کر لیے، جب بھی مجھے کوئی بڑی مشکل آتی، جب بھی کسی پریشانی میں میں مبتلا ہوتا تو میں ان الفاظ کے ساتھ رب کے حضور دعا کرتا تو میری مشکل کشائی ہو جاتی، میری پریشانی حل ہو جاتی، اور میرا وہ بڑا جو کام رکا ہوا ہوتا تھا وہ کام ہو جاتا تھا۔ یہ الفاظ جو آپ اس وقت سجدے کی حالت میں ادا کر رہے تھے، یعنی اس قدر اللہ کے حضور عاجزی انکساری، خوف خدا، خشیت الہی اور ہر وقت آہ و بکا۔ روایات میں یہاں تک آتا ہے
کہ واقعہ کربلا کے بعد آپ کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ جب بھی کبھی آپ پانی پینے لگتے تو آپ کو کربلا کا منظر یاد آ جاتا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، کبھی بھی آپ نے بغیر روئے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، جب بھی پانی پینے لگتے ہر وقت روزے کی حالت میں رہتے، عبادات کرتے رہتے، آپ کے پاس لوگوں کا رش رہتا۔ آپ اندازہ کر لینا کہ ایک عام پیر کے پاس لوگوں کا کتنا رش ہوتا ہے، اور جو اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ہیں اور اکلوتے ہیں، ان کے پاس لوگوں کا روحانی فیض لینے کے لیے کتنا رش لگا رہتا ہوگا۔ تو آپ کے پاس ہمیشہ لوگوں کا رش لگا رہتا تھا، آپ ان کو فیوز و برکات بھی عطا فرماتے تھے، ان کو وظائف بھی عطا فرماتے تھے، ان کی عبادات کی اصلاح بھی کرتے تھے، عبادات کے طریقے بھی بتاتے تھے، آپ ان کی تربیت بھی کرتے تھے، اور اپنی عبادات میں اس قدر مشغول بھی رہتے تھے۔ اور آپ کی خشیت الہی کے ساتھ ساتھ سخاوت کا یہ عالم تھا، اور سخاوت میں بھی رضائے الہی کی طلب یہ تھی، تڑپ یہ تھی، طریقہ یہ تھا، اور خوشنودی میں اخلاص کا عالم یہ تھا کہ آپ کی ظاہری حالت میں سخاوت کے کوئی آثار نہ تھے۔ امام ابن شہاب زہری کہتے ہیں حتیٰ کہ آپ کو کہا جاتا تھا کہ آپ العیاذ باللہ بخیل ہیں، سخاوت ہی نہیں کرتے، یو بخل کہا جاتا، بخیل ہیں، تانا دیا جاتا، سخاوت ہی نہیں کرتے۔ لیکن یہ عقدہ اس وقت کھلا، یہ راز اس وقت افشا ہوا جس وقت آپ کا وصال ہوا۔ جب غسل دینے والے نے وصال کے بعد غسل دیا نا آپ کو، تو آپ کی مبارک کمر پر بوریاں اٹھانے کے نشان پڑ چکے تھے۔ رات کو غلے کی بوریاں اٹھا کے آپ خاندانوں کی کفالت کے لیے ان کے گھر چھوڑ کے آتے تھے۔ کسی شخص کو پتہ نہ تھا، نہ بیٹوں کو پتہ تھا، نہ گھر والوں کو پتہ تھا، نہ رشتہ داروں کو پتہ تھا، نہ مریدین کو پتہ تھا، نہ غلاموں کو پتہ تھا، کسی کو پتہ نہ تھا۔ رات کے اندھیرے میں غلے کی بوریاں خود اپنے کاندھوں پر اٹھاتے اور اہل خانہ کو جا کے دے کے آتے، حتیٰ کہ ان گھر والوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہماری کفالت کون کر رہا ہے۔ جب وصال ہوا نا، ایک تو راز کھلا کہ آپ نے بوجھ اتنا اٹھایا، ظاہراً تو کچھ بھی نہیں اٹھاتے تھے، ظاہراً تو سارا دن عبادت کرتے ہوئے نظر آتے تھے، مریدین کی تربیت کرتے نظر آتے تھے، ظاہراً تو آپ نے کبھی کوئی بوجھ نہ اٹھایا، لیکن پشت پر بوریاں اٹھانے کے جو نشانات تھے وہ رات کے وقت دراصل آپ اہل خانہ کو، لوگوں کو کے گھروں میں جا کے بوریاں پھینک کے آتے تھے۔ گھر والوں کو بھی پتہ نہ ہوتا تھا کہ ہمارے گھر یہ غلے کی بوری کون پھینک کے گیا۔ ان کی کفالت ہو رہی ہے۔ آپ کے وصال کے بعد 100 گھرانہ مدینے کا باہر نکل آیا کہ کوئی شخص ہمارے گھر میں غلہ ڈال جاتا تھا۔ جب سے حضرت امام زین العابدین کا وصال ہوا تب سے ہمارے گھر غلہ آنا بند ہو گیا۔ تو تب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہماری کفالت، ان 100 خاندانوں کی کفالت حضرت امام زین العابدین کر رہے تھے۔ یعنی وہ ایسے پیر نہ تھے کہ ان کے پاس اگر نظر و نیاز آتی، نذرانے آتے تو اپنا بینک بیلنس بناتے، نہیں، دن کے وقت جو مریدین دے جاتے، رات کے وقت آپ لوگوں کو تقسیم کر دیتے، اور لوگوں کو بھی اس انداز میں تقسیم کرتے کہ ان کو بھی پتہ نہ چلتا۔ آپ اندازہ کریں بھائی، حدیث میں تو یہ ہے نا کہ آپ کا دایاں ہاتھ جب خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، لیکن جس فقیر کو دیا اس کو تو چل جاتا ہے نا پتہ نہ کہ مجھے دے رہے ہیں۔ جتنا بھی دیا، سخاوت کا عالم ذرا دیکھیے، یہ مقام دیکھیے، خیرات کرنے کا انداز دیکھیے۔ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلنا تو دور، جن کو دے رہے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں، اور سالہ سال سے کفالت ہو رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وصال کے بعد پتہ چل رہا ہے۔ یہ عالم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس میں بھی حضرت امام زین العابدین راہ ہدایت کے نقوش چھوڑ گئے ہیں کہ لوگوں، ہمارے دامن سے وابستہ ہونے والے لوگوں،
اہل بیت اطہار کا دامن پکڑنے والے لوگوں، تمہیں ہمارے نبی، ہمارے نانا یہ جو ضمانت دے گئے ہیں نا کہ اہل بیت اطہار کا دامن پکڑ کے رکھنا، گمراہ نہیں ہوو گے، تو سنو اے سخی لوگوں، سخاوت کرتے ہوئے ریاکاری نہ کرنا، ہماری اس سنت کو سامنے رکھنا، ہماری اس سیرت کو سامنے رکھنا، ہمارے اس طریقے کو مد نظر رکھنا، سخاوت کرتے ہوئے جس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اسے رسوا نہ کرنا، اس کو دینے کے تانے نہ دینا، ان کے بچوں کو ذلیل نہ کرنا، اور ان کو میڈیا میں آشکار کر کے، ان کی فوٹوز کو شیئر کر کے، ان کی ویڈیوز شیئر کر کے، اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے ان کی رسوائی کا باعث نہ بننا۔ لوگوں، اس سیرت پر عمل کرنا۔ اہل خانہ کی اگر آپ نے کفالت کرنی بھی ہے نا، غریبوں مسکینوں فقیروں کی مدد کرنی بھی ہے، تو اس ہمارے طریقے کو فالو کرنا کہ ان فقیروں تک کو بھی اگر پتہ نہ چلے تو یہ اعلیٰ درجے کی سخاوت اور ہماری یہ سنت اور ہمارا طریقہ ہے۔ ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ وابستہ ہونے والے لوگوں کے لیے یہ بڑی مثال اور بہت بڑا نمونہ ہے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سیرت کے وہ نقوش ہمارے لیے چھوڑے ہیں جو ہمارے لیے راہ ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے کا باعث ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو امام زین العابدین کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد